السلام علیکم محترم ناظرین، میں ہوں محمد محسن اور آپ دیکھ رہے ہیں بریز آف نالج۔ خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی میں علم کا شہر ہوں اور ابو بکر اس کی بنیاد، عمر اس کی دیوار، عثمان اس کی چھت اور علی المرتضیٰ اس کا دروازہ ہے۔ تاریخ مدینہ۔ ایک دن اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے رب عز و جل کی بارگاہ میں اصحاب کہف سے ملاقات کی آرزو کی، تو اسی وقت حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام نازل ہوئے اور بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں دنیا میں ظاہراً نہیں دیکھ پائیں گے، البتہ اپنے اکابر صحابہ 4 صحابیوں کو ان کے پاس بھیج دیں تاکہ وہ آپ کا پیغام ان تک پہنچائے اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبریل، اس کی کیا صورت ہوگی؟ میں اپنے صحابہ کو ان کے پاس کیسے بھیجوں گا اور ان کے پاس جانے کا حکم کس کو دوں؟ سیدنا جبریل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا کریں آپ اپنی چادر مبارک کو بچھائیں اور ایک طرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسری طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسری طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چوتھی طرف حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بٹھا دیجئے۔ پھر اس ہوا کو بلائیے جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر فرمایا تھا، کیونکہ اللہ عز و جل نے حکم دیا ہے کہ وہ آپ کی اطاعت کرے۔ آپ اس ہوا سے ارشاد فرمائیے ان 4 صحابہ کرام کو اٹھائے اور اس غار تک لے جائے جہاں اصحاب کہف آرام فرمائیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسا ہی فرمایا، تو ہوا نے آپ کی چادر مبارک کو اٹھایا، 4 صحابہ کرام اس پر آرام و سکون سے بیٹھے رہے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ چادر آنکھوں سے اوجھل ہو گئی، یہاں تک کہ اصحاب کہف کے غار کے پاس ہوا نے چادر کو زمین پر رکھ دیا۔ صحابہ کرام نے غار کے قریب پہنچ کر منہ سے پتھر ہٹایا اور جیسے ہی روشنی اندر پہنچی تو اصحاب کہف کے اس عاشق کتے نے جو ان کے ساتھ ہی آرام کر رہا تھا ہلکی سی آواز نکالی، گویا اس نے غار میں داخل ہونے والوں کو بغیر اجازت داخلے سے خبردار کیا۔ خطرے کی بو سونگھ کر فوراً حملہ کرنے کے لیے باہر آیا، لیکن جب اولیاء اللہ کے اس عاشق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پیارے صحابہ کو دیکھا تو ان کے قدموں کے بوسے لینے لگا اور بڑے پیار سے اپنی دم ہلانے لگا، پھر سر کے اشارے سے اندر آنے کو کہا۔ 4 صحابہ کرام غار کے اندر گئے اور سوئے ہوئے اصحاب کہف کو یوں سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے اصحاب کہف کو بیدار فرمایا اور انہوں نے بھی جواباً سلام کیا۔ 4 صحابہ کرام نے اپنا تعارف کرایا اور فرمایا، بے شک اللہ عز و جل کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ لوگوں کو سلام ارشاد فرمایا ہے۔ انہوں نے کہا، ہماری طرف سے بھی اللہ عز و جل کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جب تک زمین و آسمان ہیں سلامتی نازل ہو، اور آپ سب پر بھی۔ پھر سب لوگ بیٹھ کر باتیں کرتے رہے۔ اصحاب کہف سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اور دین اسلام قبول کیا اور عرض کیا کہ ہماری طرف سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کیجیے گا۔ پھر وہ اپنی اپنی جگہوں پر دوبارہ لیٹ گئے اور اللہ عز و جل نے ان پر حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظاہر ہونے تک نیند فرما دی۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام جب ظہور فرمائیں گے تو انہیں سلام کریں گے اور ایک بار پھر اللہ عز و جل ان کو بیدار فرمائے گا، اس کے بعد قیامت تک کے لیے سو جائیں گے۔ بہرحال 4 صحابہ کرام چادر پر اپنی اپنی جگہ دوبارہ بیٹھ گئے اور ہوا نے انہیں بارگاہ رسالت میں پہنچانے کے لیے چادر لے کر چل پڑی۔ ادھر حضرت سیدنا جبریل امین سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے
اور ان چاروں صحابہ کرام کے ساتھ جو ہوا سب کچھ بیان کر دیا. اور جب چاروں صحابہ کرام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے استفسار فرمایا. اصحاب کہف سے ملاقات کیسی رہی؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا. ہم نے انہیں دین اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے اسے قبول کیا اور دین اسلام میں داخل ہو گئے اور اللہ عز و جل کی حمد و ثنا بیان کی. اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے آپ کو سلام بھی عرض کیا ہے. یہ سن کر صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور بارگاہ الہی میں یوں دعا فرمائی، یا رب العالمین میرے رشتہ داروں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے محبین کے مابین کبھی جدائی نہ ڈالنا، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے، میرے اہل بیت سے محبت کرتا ہے، ان کا حامی ہے، اور جو میرے اصحاب سے محبت کرتا ہے ان سب کی مغفرت فرما. یہ واقعہ تفاسیر کی ان کتابوں سے لیا گیا ہے، تفسیر ثعلبی اور تفسیر روح البیان. تو محترم ناظرین آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی. اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور میرے چینل پہ نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. شکریہ.